الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مل کے صلوات پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الواقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين والمستغفرين رحمة للعالمين. آمين. العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر الصلاة. حاضرین محترم، مولانا حیدر قرار ازاداران سید الشہداء اور اس سلسلے اعزاز کی نویں مجلس ہے. اور میں چند دنوں سے آیت نجوہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. یہ آیت نجوہ بار بار عرض کیا کہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے جس پر صرف مولا علی علیہ السلام نے عمل کیا ہے. اور مولا امیر فرماتے تھے کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے اس آیت پر عمل کیا نہ میرے بعد کوئی اس آیت پر عمل کرے گا. اور حضرت نے یہ بھی فرمایا بھی خفف اللہ عنہ حاضر ہوا کہ اگر میں اس آیت پہ عمل نہ کرتا تو امت پر عذاب آ جاتا. اور جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو جناب امیر علیہ السلام کے پاس مال دنیا میں سے ایک دینار تھا.
10 درہم کی عوض فروخت کیا اور 10 دن تک ہی یہ حکم خدا رہا. ہر روز 1 درہم فقیر کو صدقہ دے کے آتے تھے. راز نیاز کی گفتگو ہوتی تھی اور ان 10 دنوں میں جناب امیر علیہ السلام نے 10 سوال کیے سید الانبیاء کی خدمت میں اور سرکار دو عالم نے جواب عطا فرمائے. چند سوال عرض کر چکا ہوں، آج ایک اور سوال عرض کرتا ہوں. بارگاہ رسالت میں صدقہ دے کے میرے مولا امیر آئے اور عرض کیا رسول اللہ ماذا اصنع لنجات نفسی، یا رسول اللہ مجھے اپنی نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے. یا رسول اللہ مجھے اپنی نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے. حضرت امیر کو فکر ہے تو ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے اور یقیناً ان کے بتائے ہوئے اصول ہماری نجات کی کامیابی کی ضمانت. یا رسول اللہ مجھے اپنی نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے. سرکار دو عالم نے فرمایا قل صدقا وقل حلالا، اے علی ہمیشہ سچ بولنا اور ہمیشہ حلال کھانا. صدق مقام اور رزق حلال، صدق مقام اور رزق حلال، یہ 2 چیزیں پیغمبر نے فرمایا ایسی ہیں جس میں انسان کی نجات پوشیدہ ہے. قبلہ یاد رکھیے امیر المومنین کا ماننے والا، اہل بیت پیغمبر کا ماننے والا جھوٹا نہیں ہوتا جی، اور اہل بیت کے دامن سے وابستہ حرام خور نہیں ہوتا. جھوٹ وہ بولے جو جھوٹوں کے دامن سے وابستہ. اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک جھوٹ کو نہ چھوڑے. ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک جھوٹ کو ترک نہ کرے، چاہے وہ مزاح میں جھوٹ بولے چاہے وہ سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ. عجیب زمانہ آ گیا کہ سید الانبیاء نے جس زمانے کو شر الازمنہ کے نام سے یاد کیا، بدترین زمانہ. پہلے میں عرض کر چکا ہوں ایک دن کہ سب سے اچھا زمانہ میرا ہے اور پھر جتنا میرے زمانے کے قریب زمانہ ہوگا وہ اچھا ہے. ہر آنے والا دن وہ بدتری کی طرف جا رہا ہے اور ظہور امام زمانہ تک یہی کیفیت رہے گی. قبلہ اس زمانے کے شر الازمنہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں جنہیں آپ مسلمان گناہ نہیں سمجھتے. میری طرف دیکھو، بہت سارے گناہ معاشرے میں ایسے سرایت کر گئے اور ایسے رچ بس گئے کہ مسلمان انہیں گناہ نہیں سمجھتے اور وہ گناہ اپنی اہمیت گناہ کھو چکے. مولا نے فرمایا تھا سب سے بڑا گناہ وہی ہوتا ہے جس کو گناہ گار گناہ نہ سمجھے. قبلہ اس زمانے میں ماں باپ کی نافرمانی گناہ نہیں سمجھی جاتی. اس زمانے میں غنا، راگ، رنگ، موسیقی گناہ نہیں سمجھی جاتی. اس زمانے میں وعدہ خلافی لوگ گناہ نہیں سمجھتے. اس زمانے میں ہمسائے کو اذیت، پڑوسی کی اذیت، اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے. بڑے کی اہانت
صاحب دین کی توہین گناہ نہیں سمجھتے، لوگ اس زمانے میں غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، چغلی کو گناہ نہیں سمجھتے، غیر محرم کی طرف نگاہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، ماں باپ کے سامنے بلند آواز کرنے اور اف کرنے سے بھی قرآن نے منع کیا۔ لوگ ماں باپ کو اذیت دیتے ہیں اور اسے گناہ نہیں سمجھتے، اور ایسے بے شمار گناہ معاشرے میں رائج ہیں جن میں سے ایک جھوٹ ہے۔ لوگ جھوٹ بولنے کو بھی گناہ نہیں سمجھتے، فخریہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا ان کی عادت بن گیا ہے، نظام میں جھوٹ بولیں گے، سنجیدگی سے جھوٹ بولیں گے، جان بوجھ کے جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوگی تو تب بھی جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ پیغمبر نے فرمایا وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولے۔ میرے محترم جوان نوجوان اس میں زیادہ ہیں جی، جب سے یہ موبائل ایجاد ہوا ہے اس نے سارے معاشرے کو جھوٹ پہ لگا دیا جی، کئی کرتے سارے معاشرے کو جھوٹ پہ لگا دیا ہے۔ خدا را میں دیکھیے میرے محترم، شاید میری اس سلسلہ کی آج یہاں آخری گفتگو ہو، بہت ساری باتیں رہ گئیں، بہت سارے درد دل رہ گئے، وقت گزر بھی گیا، نو محرم آ بھی گئی، اسی طرح زندگی بھی گزر جائے گی اور انسان کو پتہ نہیں چلے گا۔ بہت سارے درد دل، زندگی رہے گی، ملاقات رہے گی، باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ میرے قبلہ آخری مجلس ہے، عزاداری اسی جو شہداء کے دن ہیں، یاد رکھیے ہماری اس عزاداری کا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے جو قیام سید الشہداء کا مقصد تھا جی۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں فرمایا، مدینہ کیوں چھوڑا، کربلا میں کیوں آئے، اپنے اہل بیت انصار کو کیوں لائے کربلا میں، یہی ایک جملہ قیام کے مقصد کو واضح کرتا ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ و شیعت ابی علی بن ابی طالب۔ سید الشہداء نے فرمایا تھا میرے قیام کا مقصد صرف یہ ہے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے، بابا کے شیعوں کی اصلاح اصلاح، فرد کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح، ایک سماج کی اصلاح، یہ سید الشہداء کا ہدف تھا، یہ سید الشہداء کا مقصد تھا۔ ہماری یہ مجالس، ہماری یہ سزاداری، ہمارے جلوس عزا، ہمارے نوحہ و ماتم، ہماری یہ ساری عزاداری کا ہدف بھی وہ معاشرے کی اصلاح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کم از کم اتنا تو ذکر حسین کا اثر ہونا چاہیے کہ اگر ایک برائی میرے اندر پہلے ہے اور جب ذکر حسین کے صدقے میں اس کی نشاندہی ہو گئی، میں متوجہ نہیں تھا، آئندہ تو مجھے اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ میں غافل تھا، وہ گناہ کرتا رہا۔ جب توجہ ہو گئی اور انسان اپنے عیوب کی طرف متوجہ ہوا اس مجلس حسین کی بدولت، اب سمجھو ذکر حسین کے فوائد کیا ہے، اب سمجھو مجلس حسین کی یہ ضرورت کیوں ہے، اصلاح۔ میں بار بار یہ جملہ کہہ چکا ہوں، رب کعبہ کی قسم کسی مذہب و مسلک میں ترویج دین، تبلیغ دین، حفاظت دین کا ایسا ذریعہ نہیں جیسا اللہ نے امام حسین کے صدقے ہے۔ قدر کیجئے ان مجالس کی، او میرے جوانوں، او میرے دوستوں، او میرے بزرگوں، ساری دنیا جھوٹ بولے لیکن علی والا کیوں بولے؟ ساری دنیا جھوٹ بولے کربلا سے وابستہ کیوں بولے؟ ساری دنیا کس بیانی کرے ایک عزادار سید الشہداء جھوٹ کس لیے بولے؟ پاکیزہ مذہب، اپنی پاکیزہ جوانیوں کی حفاظت کرو۔ خدا جانتا ہے میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دیکھو کتنے جوان بیٹھے، خدا کی قسم دنیا
اور دوسرے مسلمان جوان عیاشی و فحاشی میں مشغول ہیں، اور یہ جوان ہیں ملت کے جو فرزند زہرا کے صف اعضاء پہ بیٹھے، ان کے جذبات نہیں، ان کے احساسات نہیں، ان کی زندگی کا یہ حصہ خواہشات کا حصہ نہیں، یہ اللہ کریم کا احسان ہے جس کے دل میں چاہتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں یہ حدیث پیغمبر پڑھی تھی، سید الانبیاء نے فرمایا تھا اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کسی بندے کے ساتھ جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت خوش نصیب ہو، خوش نصیب ہے یار وہ انسان جس کے دل میں محبت حسین۔ اللہ نے تمہیں یہ بھلائی عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا۔ وہ جوانوں، اللہ تمہاری جوانیوں کی زندگی تمہاری حفاظت فرمائے جوانیوں کی، اور یاد رکھنا اپنی جوانی کو آلودہ نہ ہونے دینا، اور جوانی کی حفاظت کر کے زندگی گزار جاؤ گے نا زمانے کے ولی تم ہو۔ اور دنیا کو بتاؤ کہ کربلا سے وابستہ جوان کیسے ہوتے، ان کے سینوں میں یاد حسین ہو وہ جوان کیسے ہوتے ہیں، تم نمونہ بن کے دنیا کو دکھاؤ گے۔ عہد کرو کہ ذکر حسین میں بیٹھے ہیں، پہلے جھوٹ بولتے تھے، آئندہ جھوٹ نہیں بولے، کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے کہ تم سچوں کے دامن سے وابستہ ہو۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا قرآن مجید کے اس آیت کے لفظوں کی ترتیب پہ ذرا غور کیجیے۔ پہلے فرماتا ہے متقی بنو، تقوی الہی، خشیت خدا، خوف خدا دل میں پیدا کرو، پھر فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک انسان متقی نہ بنے سچوں کے ساتھ ہو نہیں سکتا، سچوں کے ساتھ ہوگا وہ جو تقوی کی صفت سے متصف ہو، جس کے دل میں تقوی الہی ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، جو متقی نہیں ہے، وہ سچوں کا ساتھ ہو نہیں سکتا۔ اور قبلہ یاد رکھیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جوانوں، سچوں کے ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں میں جب بھی بولوں جھوٹ بولوں اور نام سچوں کا لوں، نہیں، سچوں کے ساتھ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں جب بولوں جھوٹ بولوں اور ذکر سچوں کا کروں، تذکرہ سچوں کا کروں۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ کے جھوٹوں پہ لعنت کر کے کہو ہم ہیں اہل بیت والے، ہمیں اہل بیت نے صداقت کا درس دیا ہے، ہمیں سچوں نے سچائی کا درس دیا ہے، اور نہیں بولیں گے زندگی میں جھوٹ، اور ہمیشہ فتح سچ کی ہوتی ہے۔ جی یقین کیجیے، سانچ کو آنچ نہیں، سچے کو کوئی گھاٹا نہیں۔ جی یہ صلہ تھوڑی ہے کہ اللہ رب العزت سچ کے نتیجے میں اگر ہمیں صادقین سے ملحق کر دے، سچوں کے ساتھ ملا دے، یہ صلہ تھوڑا۔ ام الخبائث پیغمبر نے فرمایا ہے جھوٹ کو، ام الخبائث، گناہوں کی بنیاد ہے یہ جھوٹ۔ بہت سارے گناہ اس جھوٹ سے جنم لیتے، اور وہ معروف روایت سید الانبیاء کی خدمت میں ایک گناہگار آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں گناہ بھی میرے اندر پایا جاتا ہے، فلاں گناہ بھی کرتا ہوں، فلاں گناہ بھی کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک گناہ چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جھوٹ چھوڑ، سرکار نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے،
اس نے جھوٹ چھوڑا تو سارے گناہ چھوٹ گئے. اس نے جھوٹ چھوڑا. اہل بیت کا چاہنے والا نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ جھوٹے کا ساتھ دیتا ہے، نہ جھوٹی گواہی دیتا ہے. نہ جھوٹی گواہی دیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، نہ جھوٹے کی حمایت کریں گے، جھوٹے پہ لعنت کریں گے. اور تشیع کا ترہ امتیاز یہی ہے کہ ہماری ہر مجلس شروع ہوتی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین سے. عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں. سچائی کی راہ میں جان بھی چلی جائے تو وہ غنیمت ہے. ایک صلوات پڑھیے غلام نواز. دوسرا کیا فرمایا؟ یا علی ہمیشہ سچ بولنا اور ہمیشہ حلال کھانا. اور دوستو ساری دنیا حرام کھائے، علی والا حرام نہ کھائے. جی ایک علی والے کو زیب نہیں دیتا رشوت لینا، علی والے کو زیب نہیں دیتا ناجائز منافع کمائے، علی والے کو زیب نہیں دیتا کسی کمزور کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے، علی والے کو زیب نہیں دیتا کسی کمزور کے حق میں ڈاکہ ڈالے، کسی یتیم بیوہ کا مال اپنے قبضے میں لے، کسی کمزور کو تنگ کرے. یہ علی والوں کا شیوا نہیں. توجہ کرنا. حاکم شام نے خط لکھا تھا جناب امیر کو اور لکھا تھا یا علی آپ کو وہ وقت بھول گیا جب آپ کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے دربار کی طرف لے جا رہے تھے. میرے مولا امیر نے اس خط کا جواب دیا، وہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. اور مولا امیر نے حاکم شام کو لکھا وَلَقَدْ قُلْتَ إِنِّي أُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى أُبَايِعَ. حاکم شام جہاں تک تو نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح اونٹ کی ناک میں نکیل ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے، اسی طرح مجھے بیعت کے لیے کھینچ کے دربار کی طرف لے جا رہے تھے. جملے سنیے گا. جناب امیر فرماتے ہیں واللہ لقد اردت ان تذم فمدحت. علی فرماتے خدا کی قسم معاویہ تو چاہتا تھا علی کی مذمت کرنا، تو نے تو تعریف کی. معاویہ تو یہ بات لکھ کے چاہتا تھا علی کی مذمت کرنا، لیکن تو نے تو علی کی تعریف کی ہے. وَأَن تَفْزَحَ فَافْتَزَحْتَ. تو لکھ کے چاہتا تھا علی کو رسوا کرنا، خدا کی تو قسم تو خود رسوا ہو گیا. تو مذمت کرنا چاہتا تھا نا، تو نے تعریف کی ہے. تو مجھے رسوا کرنا چاہتا تھا، یہ بات لکھ کے تو خود رسوا ہو گیا. کیوں؟ ما من غزازۃ علی المسلم یکون مظلوما. معاویہ یاد رکھ، مسلمان کے لیے ظالم ہونا عیب ہے، مظلوم ہونا عیب نہیں. من غزازۃ علی المسلم یکون مظلوما. مسلمان کے لیے مظلوم ہونا تو عیب نہیں. اور تو نے خط لکھ کے اقرار کر لیا علی مظلوم. تو نے اقرار کر لیا علی مظلومیت عیب نہیں، ظالم ہونا. کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، اپنے دامن کو ظلم سے آلودہ نہ ہونے دینا. کیا زندگی کی حقیقت کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ 50-60 سال اس 50-60 سال کی خاطر امیر المومنین کے وہ جملے نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں واللہ
لو اوتیت الاقالیم سبعۃ بما تحت افلاکها الا ان عاصی اللہ فی نملۃ نسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت. فرماتے خدا کی قسم یہ 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں، یہ 7 آسمان اور زمینیں جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ ساری کائنات علی کو دے دی جائے، اس ایک شرط پر کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھینوں، کسی یتیم کے منہ سے نہیں، کسی بیوہ کے منہ سے نہیں، ایک چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں اور اس کے عوض یہ کائنات علی کو دے دی جائے. علی فرماتے خدا کی قسم کائنات ٹھکرا دوں گا، اتنا سا ظلم کرنے کے لیے تیار. کائنات ٹھکرا دوں گا، چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننے کے لیے تیار. اگلے جملے بڑے خوبصورت ہیں. علی فرماتے ہیں ما لعلی ونعیم یفنا ولذت لا تبقى. علی کا ان فنا ہو جانے والی نعمتوں سے کیا واسطہ، علی کا ان فنا ہو جانے والی نعمتوں سے کیا واسطہ، مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ. کیا ان چند روزہ فنا ہو جانے والی لذت کی خاطر علی کسی کے حق میں ظلم جی؟ کتنا عظیم مولا ہے، دنیا کائنات ٹھکرا دے اور چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھین. تم علی والے ہو، تم بھی کسی یتیم کے منہ سے نوالا نہ چھینو، کسی کمزور کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، کمزوروں کی مدد کرنے والے بن جانا. مظلوم کے میرے مولا امیر المومنین کا وصیت نامہ امام مجتبی اور امام سید الشہداء کو وصیت کر کے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا. حسن حسین بیٹا زندگی بھر مظلوم کے حامی رہنا، ظالم کے دشمن رہنا. اور کربلا نے ہمیں سب سے بڑا درس یہی دیا ہے. کربلا سے وابستہ وہی ہے جو مظلوموں سے وابستہ ہے. کربلا درس دیتی ہے کہ ہم ظالم سے نفرت کرتے ہیں، مظلوم سے محبت کرتے ہیں. کربلا ظالم سے نفرت کا درس دیتی. حلال کھانا، رزق حلال. سرکار دو عالم نے فرمایا رزق حلال سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، لیکن تیرے اس عمل کو شریعت نے عبادت کا رتبہ عطا کیا. لقمہ حرام سے بچنا، اور لقمہ حرام کا وضعی اثر یہ ہے ایک لقمہ حرام شکم میں داخل ہو جائے 40 دن تک دعا مستجاب نہیں. دنیا کی کیا حیثیت. سرکار دو عالم کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ مجھے اسم اعظم تعلیم فرمائیں. سرکار نے فرمایا اسم اعظم کیوں چاہتے ہو؟ عرض کرتا اس لیے کہ میں اسم اعظم کے ذریعے جو دعا مانگوں وہ میری دعا مستجاب ہو جائے، دعا قبول ہو جائے. سید الانبیاء نے فرمایا غیر اللہ کی محبت دل سے نکال دے، لقمہ حلال کھا، پھر جس نام سے بھی خدا کو پکارے گا وہی اسم اعظم بنے. رزق حلال کھا، پھر جس نام سے بھی اللہ کو پکارے گا وہی اسم اعظم بن جائے گا، مستجاب الدعویٰ ہو جائے گا جس کا رزق حلال. اور یقین رکھیے میرے محترم سامعین، رزق حرام کا ایک اثر یہ ہے کہ کلام معصوم اثر نہیں کرتا. نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ پیغمبر کا فرمان اثر کرتا ہے،
نہ امام کا فرمان اثر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دل اس قابل نہیں ہوتا کہ اس حکم امام، حکم رسول، حکم خدا کو قبول کر سکے۔ حرام کھا کھا کے اس کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ روز عاشور سرکار سید الشہداء نے کئی بار اتمام حجت کی، جی کئی بار اتمام حجت کی ہے، مجھے نہیں پہچانتے کیوں اتمام حجت کرتے رہے؟ صرف اس لیے بار بار اتمام حجت کیا کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم دھوکے میں رہے، ہمیں دھوکہ دیا گیا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کس سے جنگ ہے۔ فرزند رسول نے بار بار اپنا تعارف کروایا ہے، میں رسول کا نواسا ہوں، میں علی کا لال ہوں، اور پیغمبر نے فرمایا جاؤ، سرکار دو عالم سرکار سید الشہداء نے فرمایا جاؤ جو اصحاب پیغمبر زندہ ہیں، جاؤ ان سے پوچھو کہ اس وقت پورے روئے زمین پر میرے سوا کوئی جوانان جنت کا سردار نہیں۔ جاؤ جو اصحاب میرے جد کے زندہ ہیں ان سے گواہی لو۔ یہ ساری اتمام حجت فرما کے میرے مولا نے فرمایا لشکر یزید میں جانتا ہوں کہ میری باتیں تم پر اثر نہیں کریں گی، اور وہ اس لیے کہ تمہاری غذا حرام ہے۔ اگر تم لقمہ حلال کھاتے ہوتے تو میرا کلام تم پہ اثر کرتا۔ لقمہ حرام سے کلام معصوم تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اثر ہی نہیں کرتا۔ رزق حلال کماؤ، رزق حلال کھاؤ، اولاد کو کھلاؤ۔ اور دیکھیے میرے شیعہ سنی اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے عبادت کرنا، نیکی کرنا، ایک ہے گناہ سے بچنا۔ معصوم نے فرمایا اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، گناہ سے بچ جانا نیکی کرنے سے افضل ہے۔ گناہ سے بچ جانا نیکی کرنے سے افضل۔ قبلہ مجھے بتائیے ساری زندگی حرام کما کے ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کر کے انسان چلا جائے حج کے لیے، کیا فائدہ؟ بتائیے کیا فائدہ؟ رب العزت قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، ہر کسی کا عمل قبول نہیں، صرف متقی کا عمل قبول۔ اور نہ جھوٹ بولنے والا متقی ہو سکتا ہے، نہ حرام کھانے والا متقی ہو سکتا ہے۔ جی اور آج تو دنیا یہ سمجھتی ہے یہ سارا سال حرام کماؤ، دبا کے لوٹو مسلمانوں کو۔ اگر خدا جانتا اسلام ہوتا تو ایک زرعی ملک، اس میں آٹے کا بحران ہوتا، اس میں چینی کا بحران ہوتا۔ یہ مسلمان ہے ذخیرہ اندوز، کیسا اسلام ہے اور کیسی اسلامی تعلیمات ہے۔ قبلہ توجہ کیجئے، سارا سال حرام کما کے چلے جاؤ جی عمرے کے لیے، جی گھر گھر جاتی میں عمرے کو نہیں، کیا جی گناہ بخشوا لی، بخشوائیں گے کیا؟ وہ عمرہ خود گناہ بن جائے گا۔ میں حدیث پیغمبر کسی مجالس اعضاء میں کسی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، جبرائیل خداوند عالم کی طرف سے پیغمبر کے پاس یہ پیغام لے کے آئے کہ میرا حبیب میرے بندوں سے کہہ دے اگر کوئی بندہ میرے کسی بندے کا حق کھا کے آ جائے گا میری بارگاہ میں، جب تک کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا رہے گا میں اللہ اس پہ لعنت کرتا رہوں۔ جب تک صاحب حق کا حق نہ لوٹائے۔ جی اس کو سچ کا کیا ہے؟ اور میرے مولا امام صادق علیہ السلام کے وہ خوبصورت سنیے، توجہ فرمائیے، حرام سے بچنا افضل۔ مولا نے فرمایا ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعۃ تطوعا۔
امام صادق فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام کو پھینک دینا 2000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. ایک لقمہ حرام کو پھینک دینا، منہ کے قریب نہ لانا 2000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. اس لیے کہ لقمہ حرام کھا کے 2000 نہیں 10,000 رکعت بھی پڑے تو منہ میں مار دی جائے گی. دنیا حرام کما کے حج کے لیے جاتی ہے، حرام کما کے عمرے کے لیے جاتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور میرا آپ سے سوال ہے، بندہ حرام کما کے زیارت امام حسین کے لیے جائے، فائدہ ہوگا؟ حرام کما کے میں امام حسین کی مجلس کرواؤں، حرام کما کے میں عزاداری سید الشہداء کروں، وہ تیرا ایک پیسہ جو رزق حلال کا ہے وہ بارگاہ حسینی میں قبول ہے، تیرے 10 کروڑ جو حرام کے ہیں وہ امام حسین کو قبول نہیں. امام صادق علیہ السلام کا اگلا فرمان سنیے، ترک دانک حرام تعدل عند اللہ 70 حجۃ مبرورہ. حدیث موصول، دانک درہم کو اگر 6 حصوں میں تقسیم کریں، درہم کے 6 حصے کو دانک کہتے ہیں. ایک درہم کے 6 حصے کو دانک کہتے ہیں. میرے مولا صادق فرماتے ہیں کہ وہ ایک دانک حرام کا پھینک دینا اللہ کے نزدیک 70 مقبول حج کا ثواب ہے. اب بتائیے، حرام کی دنیا کما کے اس سے نیکی نہیں کمائی جا سکتی. توجہ فرمائیے، قبلہ بیس حرام ہو، بنیاد مال حرام سے تیار ہو تو حرام کی بنیاد پر کبھی تقویٰ کی اطاعت کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صاحبان تقویٰ کے عمل کو قبول کرتا ہے. جو جوان ہو، جو نوجوان ہو، جی آپ نے کیا سمجھا ہے کہ نام لینا آسان ہے؟ مولا علی کا نام لینا آسان ہے، ولایت کا دم بھرنا آسان ہے، ولایت کے تقاضے پورے کرنا بڑا مشکل ہے. جی یہ شہادت گاہ رفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. اور بقول شاعر کے تشیع تو وہ مقام ہے، تو محبت دنیا میں نہ پڑو، شیعت تو وہ منزل ہے، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنیں گے. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں. محبت علی قربانی مانگتی ہے. اور سمجھنا نہج البلاغہ میں جملہ نہ ہو میری گردن کاٹ دینا. میرے مولا امیر ارشاد فرماتے ہیں من احبنا فلیسترد لجلباب الفقر، فرمایا جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ غربت کا پیراہن پہننے کے لیے تیار ہو جائے. جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ فقر کا لباس پہننے کے لیے تیار ہو جائے، وہ غربت کا لباس پہننے کے لیے تیار ہو جائے. کیا سمجھتے ہو نام علی لینا آسان ہے؟ آزمائے نہیں جاؤ گے.
آزمائش کے لیے تیار رہو، فقر کے لیے تیار رہو، بائیکاٹ بھی تمہارے ہوتے رہیں گے، تمہیں جنازے بھی اٹھانے پڑیں گے۔ ابھی کل کیا ہوا آپ کے علاقے میں؟ کیا جرم ہے؟ ایک بچی جسے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، جرم صرف یہ تھا مجلس حسین سے ہو کے آ رہی ہے۔ اگر اس محبت کو قبول کرو گے تو قربانیاں تو دینی پڑیں گی۔ الحمدللہ 1400 سال سے یہ ملت قربانیوں سے گھبرائے نہیں، نہ انہیں ڈرایا جا سکا ہے، نہ انہیں دھمکایا جا سکا ہے، نہ انہیں عزاداری سید الشہداء اور اس مشن سے ہٹایا جا سکا ہے۔ جتنا جتنا ظالم کا ظلم بڑھتا جائے گا اتنا اتنا مظلوم کا تذکرہ پھیلتا چلا جائے گا، اور یہ قانون قدرت ہے اور قانون فطرت۔ جناب حمزہ کو جب معاف کرنا جناب یحییٰ کو، نبی یحییٰ حضرت یحییٰ کو جب قتل کر دیا گیا اور ایک زن فاحشہ کی خوشنودی کے لیے، امام حسین علیہ السلام کا جملہ سنیے، سید الشہداء فرماتے تھے اس دنیا کی پستی کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے کہ ایک زن فاحشہ کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے بھیجا جائے۔ اتنی پست ہے یہ دنیا، اتنی حقیر ہے یہ دنیا۔ ذبح کیا گیا جناب یحییٰ کو، وہ خون جو ایک نبی کا گرا ہے نا زمین پر ابلنے لگ گیا، جوش مارنے لگ گیا۔ ظالم حکمران نے کہا اس پہ مٹی ڈالی جائے، جتنی مٹی ڈالتا گیا خون اتنا جوش مارتا گیا۔ کیا چاہتا تھا خدا؟ وہ مالک کیا چاہ رہا تھا؟ پروردگار چاہ رہا تھا کہ میرے یحییٰ کی مظلومیت کی یادگار قائم ہو جائے۔ وہ قاتل تھا، جو ظالم تھا، وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو مظلوم کا سرپرست تھا وہ اس خون کو ابھار رہا تھا تاکہ یہ رہتی دنیا تک ایک یادگار قائم ہو جائے اور دنیا کو درس ملے کہ مظلوم کی یادگار قائم کرنا یہ سنت پروردگار۔ کبھی ظالم اور کبھی ظالم کے حامی نہیں چاہیں گے کہ مظلوم کا ذکر اور مظلوم کا تذکرہ زندہ ہو۔ مظلوم کے ذکر کو، یاد کو مٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن سنت پروردگار یہ ہے مظلوم کا ذکر باقی رہے، مظلوم کی یاد باقی رہے، مظلوم کا تذکرہ باقی رہے۔ لاکھوں یزید آئے مٹ گئے اور مٹتے رہیں گے، لیکن حسین ابن علی کا ذکر نہ مٹا سکے۔ میں ابھی چند دن پہلے، چند دن نہیں چند ماہ ہو گئے، بی بی سی نے ایک رپورٹ شائع کی تھی۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نام کون سا ہے جو رکھا جاتا ہے؟ بی بی سی کی رپورٹ یہ تھی اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ نام حسین رکھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں نام، یہ نام حسین ہے۔ جنہوں نے اس نام کو مٹانا چاہا تھا، اس نام کا تو کوئی فرد نظر نہیں آیا، اور جس نام کو مٹانے کی کوشش بھی، دنیا میں سب سے زیادہ وہی نام زندہ۔ اللہ رب العزت ہمیں مقصد شہادت کو سمجھنے، ہدف عزاداری کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور وہ عزاداری جو مظلوم چاہتے ہیں، جو کربلا والے چاہتے ہیں، جو ائمہ چاہتے ہیں، منانے کی توفیق عطا کرے۔ اور عزاداروں، وہ دین خدا جس کی سربلندی کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی، وہ دین معمولی نہیں ہے۔
اگر ہم دین کی عظمت کو نہ بھی سمجھ سکیں تو اتنا تو شعور ہے نا کہ وہ شے کوئی معمولی نہیں جس کے لیے حسین نے اپنا اکبر قربان اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ کافی شریف میں روایت ہے، کافی شریف میں روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا فرزند رسول دنیا کی سب سے میٹھی شے کیا ہے؟ میرے مولا صادق نے فرمایا تھا جوان بیٹا۔ سائل پوچھتا ہے مولا دنیا کی سب سے تلخ شے کیا ہے؟ مولا نے فرمایا جوان بیٹے کی موت۔ مولا امیر فرمایا کرتے تھے موت الولد قاسمۃ الظہر، بیٹے کی موت باپ کی کمر توڑ کے رکھ۔ او جوانوں، او ماتمیوں، او عزاداروں، 28 رجب کو چلے فرزند زہرا اور شب عاشور تک امام حسین علیہ السلام کا مؤذن تھا جس کا نام حجاج ابن مسروق تھا۔ جب بھی اذان کا وقت ہوتا تھا نا حجاج اذان کہتا تھا، لیکن صبح عاشور جب طلوع ہوئی فرمایا حجاج تو اذان نہیں کہے گا، میرا علی اکبر اذان کہے۔ جوانوں، ماتمیوں، عزاداروں، حجاج تو اذان نہ کہے، میرا علی اکبر اذان کہے۔ یہ سید الشہداء نے مؤذن کیوں بدلا؟ امام حسین اتمام حجت کر رہے تھے کہ میں شبیہ رسول بھی دکھاؤں گا، میں لہجہ پیغمبر بھی سناؤں گا، لشکر یزید کو احساس ہو جائے، ممکن ہے کوئی نادم ہو جائے، سن لیں کہ سید الرسل کیسے اذان کہا کرتے تھے، پیغمبر کی اذان کا لب و لہجہ کیا ہوتا تھا۔ اور عزاداروں، ماتمیوں، زنجیر زنوں، اگر روز عاشور تو میں خلاصہ کروں 2 لفظوں میں کہ عاشور کا دن کیا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ عاشور کا دن وہ دن ہے جو اذان علی اکبر سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پہ ختم ہوا۔ اذان علی اکبر سے شروع ہوا عاشور کا دن، غریب نینوا کے سجدے پہ ختم ہوا۔ اذان علی اکبر سے شروع ہوا عاشور کا دن، غریب کربلا کے سجدے پہ ختم ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے اللہ تمہارے اس پرسے کو قبول کروائے۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑا پیارا تھا علی اکبر۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی نا، میرے مولا امام حسین نے جناب سید سجاد کو مسجد نبوی کی محراب میں لا کے رکھا، عرض کی پروردگار میں اپنے اس بیٹے کو تیری راہ میں وقف کرتا۔ میرے مولا علی آگے بڑھے، سید سجاد کو محراب سے اٹھایا، عرض کی پروردگار میں تیری بارگاہ سے اپنے بیٹے سجاد کو لے کے جا رہا ہوں۔ اور جب اللہ نے امام حسین کو علی اکبر عطا کیا، امام حسین نے لا کے پھر محراب مسجد نبی میں رکھا، عرض کی پروردگار میں اس بیٹے کو بھی تیری راہ میں وقف کرتا ہوں۔ اب علی نہیں آئے، علی کی بڑی بیٹی زینب آئی، عرض کی پروردگار میں تیری بارگاہ سے علی اکبر کو لے جا رہی ہوں، علی اکبر کی تربیت میں کروں گی، علی اکبر کو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد۔ اتنا پیارا بیٹا علی اکبر، انگور کا موسم نہیں تھا، فرزند زہرا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، عرض کرتے ہیں بابا جان انگور کھانے کو جی چاہتا ہے، ستون کی طرف ہاتھ بڑھایا، فرزند زہرا نے تازہ انگور علی اکبر کے سامنے رکھے،
کون علی اکبر؟ بے موسم انگور کھلانے والا حسین، یہی علی اکبر تھا۔ عاشور کے دن کہتا تھا بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا؟ اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ آج 9 محرم ہے، بس ایک رات کا مہمان ہے نواسہ رسول، ایک رات کے مہمان ہیں کربلا والے۔ کل جب یہی وقت ہوگا زہرا کا گلشن برباد ہو جائے گا، نبی کا گلشن گزر جائے گا، ایک رات کے مہمان اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ اصحاب کی قربانیوں کے بعد، اصحاب کی قربانیوں کے بعد آل محمد کے گھرانے کی سب سے پہلی قربانی ہے شہزادہ علی اکبر۔ بڑے ناز سے پالا، بڑے ناز سے پالا علی اکبر کو، پوری زندگی ہر خواہش علی اکبر کی پوری کی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہی علی اکبر کہتے تھے بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ کوئی غم نہ دیکھو، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ پہلی قربانی آل محمد کے گھرانے کی جناب علی اکبر ہے۔ بابا کی خدمت میں آئے، بابا مجھے اذن جہاد دیجیے۔ عزادارو، میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو تردد ہوا ہو، اجازت دینے میں پس و پیش کی ہو، یا اجازت دینے میں انکار کیا ہو۔ ہاں، انکار نہیں کیا، تردد نہیں ہوا۔ ایک جملہ ارباب مقاتل نے لکھا، جب اجازت مانگی نا شہزادہ علی اکبر نے، ارباب مقاتل لکھتے ہیں نظر الیہ نظرۃ عائس وارخى عینیہ فبقى۔ امام حسین نے ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی ہے علی اکبر پر اور اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا۔ بلند آواز سے گریہ کیا فرزند زہرا نے، شہزادہ علی اکبر کو تیار کیا، زرہ پہنائی ہے، شہزادے کو پیغمبر کی طرح تیار کر کے فرمایا بیٹا ایک مرتبہ جاؤ خیموں میں، اہل حرم سے اہل خیام سے ودا کر کے آؤ۔ آیا ہے علی اکبر اس خیمے میں جہاں بیمار بستر بیماری کے بغیر تھے، سید سجاد کو غش کی کیفیت تھی۔ میرا مولا علی اکبر سید سجاد کے قدموں کی جانب آئے، سید سجاد کے قدموں کے بوسہ دے کے نکلے۔ پھوپھی اماں جب میرا بھائی بیدار ہو کہہ دینا سلام آخر کے لیے آیا تھا۔ عزادارو، بیویاں جمع ہوئی، شہزادہ علی اکبر نے سب کو الوداعی سلام کیا، اور خیام کی کیفیت یہ تھی کہ درمیان میں علی اکبر تھے، بیویوں نے حلقہ باندھا ہے، زندہ علی اکبر کا ماتم شروع ہوا۔ کوئی بیوی کہتی تھی علی اکبر ہماری غربت پہ طرز کھا، کوئی بیوی کہتی تھی علی اکبر ہم پہ رحم کر، جانے میں اتنی جلدی نہ کر۔ عزادارو، جب صدائے گریہ بلند ہوئی، سید سجاد کی آنکھ کھلی، دیکھا کیا ہے، علی اکبر روانہ ہو رہا ہے۔ سید سجاد اٹھے، علی اکبر بھائی یہ تیار آپ کو کس نے کیا؟ بابا نے اجازت دی ہے، یہ زرہ مجھے دیں۔ مولا کس لیے؟ فرمایا میں جاتا ہوں میدان میں۔ علی اکبر عرض کرتے ہیں بھیا سجاد شام جانے اور تو جا، میرے محاذ کا نام شام۔ اجرکم علی اللہ۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دی، بلند آواز سے گریہ کیا۔ بیویاں بازو چھڑاتی ہیں، بازو نہیں چھوڑتے۔ غریب کربلا آگے بڑھے، ایک ہاتھ
سجاد کے کندھے میں، ایک ہاتھ علی اکبر کے کندھے میں. فرمایا بیٹا بس کرو میری اپنی قسمت، بیٹا بس کرو میری اپنی قسمت. ازاداروں بیویوں سے نکاح کر کے رب کعبہ کی قسم یہ مقتل کا جملہ. علی اکبر خیموں سے یوں نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. آہو بکا وہاں محمد کی صدائیں تھیں. اجرکم علی اللہ. آئے بابا کے قریب بس کرو بیٹا علی اکبر بیٹا، او میرا سجاد بیٹا بس کرو بیٹا میری اپنی قسمت. اللہ میری اپنی قسمت. آئے بابا کے قریب غریب کربلا نواز رسول بس کرو بیٹا میری اپنی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس دو جملے مجھے کہنے دیجیے، کوئی غم نہ دیکھو. آئے فرزند زہرا کے قریب اللہ اکبر. شہزادہ علی اکبر کو روانہ کرتے وقت وہ جملے فرمائے جو کسی شہید کو روانہ کرتے وقت نہیں فرمائے. علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، فرزند زہرا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. میرا اللہ گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو تیرے رسول کی شبیہ، اب وہ جا رہا ہے جو تیرے رسول کی شبیہ ہے. ازادارو ازادارو او میرے شیعہ سنی بھائیو، رک کے ایک جملہ سننا، رک کے. اللہ آپ کی ازاداری کو قبول فرمائے. محرم و سفر کا مہینہ ختم ہوگا، ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا، میلاد النبی کے جلسے ہوں گے، میلاد النبی کی محفلیں سجیں گی، گلیاں بازار سج جائیں گے، چراغاں ہوں گے اور ایک سبز پرچم پورے ہمارے ملک میں گلیوں بازاروں میں نظر آئے گا. اس پرچم پہ ہوگا کیا؟ پیغمبر کی نالین کی تصویر بنی ہوگی نا، پیغمبر کی فرضی نالین کی تصویر، پیغمبر کے فرضی جوتے کی تصویر. 1400 سال بعد پیغمبر کی فرضی نالین کی مسلمان عزت کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں. وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے پیغمبر کی جیتی جاگتی تصویر خاکوں کو. اجرکم علی اللہ. میرا اللہ گواہ رہنا وہ جوان جا رہا ہے جو گفتار میں، جو رفتار میں، جو کردار میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. اور کیا جملے فرمائے، اللہم وَقُلْنَا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ. میرا اللہ تو جانتا ہے جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، علی اکبر کو دیکھ کے زیارت کا شوق پورا کیا. جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے، جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے. علی اکبر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، چند قدم گھوڑا چلا. شہزادہ علی اکبر نے محسوس کیا جیسے پیچھے سے کوئی انسان دوڑتا ہوا آ رہا ہو. علی اکبر نے گھوڑے کو روکا، پلٹ کے دیکھا کون؟ غریب بابا حسین گھوڑے سے اترے. عرض کی بابا آپ ہی نے تو مجھے اجازت دی ہے. اس وقت فرمایا علی اکبر تو ضعیف ہوتا، تیرا جوان بیٹا ہوتا، وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا اور میں پوچھتا تیرے دل پہ کیا گزرتی ہے. ازاداروں دوبارہ ودا کیا، علی اکبر کو سینے سے لگایا، دوبارہ علی اکبر سوار ہوئے. اب ایک جملہ فرمایا، علی اکبر بیٹا جاؤ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، جب تک سامنا رہے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. عاشق تھا علی اکبر کے چہرے کا حسین،
وجہ تھی جب سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہو گئے، مظلوم کا سر بھی نیزے پہ، علی اکبر کا سر بھی نیزے پہ، امام حسین کی نگاہ اس سر پہ رہتی تھی، امام حسین کی نگاہ اس نیزے پہ رہتی تھی جہاں علی اکبر کا سر۔ کوئی غم نہ دیکھو، علی اکبر روانہ ہوئے، پہلا حملہ کیا، 120 ملائن کو فنار کیا۔ اکبر کی جدائی کیسے برداشت ہو، رب کعبہ کی قسم غریب اٹھے، آئے ام لیلا کے خیمے میں، آ کے کہا ام لیلا میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہے، ام لیلا ایک مرتبہ دعا کر میرا اکبر زندہ واپس آ جائے، ایک مرتبہ دعا کر میرا اکبر زندہ واپس آ جائے۔ جناب ام لیلا نے سر سے ردا ہٹائی، خاک کربلا سر میں ڈالی، دعا کی یا رات یوسف والا یعقوب، او یعقوب کو یوسف ملانے والی رات، ایک مرتبہ میرا اکبر واپس آ جائے۔ عزادارو دعا قبول ہوئی، علی اکبر واپس آئے، کیفیت کیا تھی؟ زخموں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، بابا کے پاس آ کے کہا یا ابتا العطش قد قتلنی، بابا مجھے پیاس نے مار ڈالا، بابا مجھے شدت پیاس نے مار ڈالا، وثقل الحدید اجہدنی، بابا لوہے کے گرم ہتھیاروں نے مجھے تھکا دیا، بابا وحلیلا شربت من الماء سبیل، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، بابا ایک گھونٹ پانی کا اگر مل جاتا۔ غریب کربلا نے فرمایا لاؤ علی اکبر بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں رکھو، علی اکبر نے زبان رکھی، دوسرے لمحے زبان کھینچ کے عرض کی بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خوش علی اکبر کو انگوٹھی دی، فرمایا بیٹا اسے منہ میں رکھو، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ عزاداروں دوسرا حملہ کیا، 80 ملائن کو فنار کیا، اور امام حسین کے بعد سب سے زیادہ ملائن کو فنار علی اکبر نے کیا ہے۔ عزاداروں 18 سال کا کریل جوان مرہ ابن منقذ ملعون نے ایک مرتبہ جب علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا، علی اکبر گھوڑے کی زین پہ جھکے۔ عزاداروں یہ لفظ ہے روایت کے سن لو گے، اب جس طرف سے گھوڑا گزرتا تھا کیا کہوں لوگ شبیہ رسول کا احترام کرتے تھے، لوگ شبیہ رسول کو بوسے دیتے تھے۔ عزاداروں تلوار والا تلوار مارتا تھا، نیزے والا نیزہ مارتا تھا، فقطعوہ بأسیافہم اربن اربا، جناب علی اکبر کا بدن زخموں سے چور چور ہو چکا، غریب کربلا کا لال گھوڑے سے گرا، آواز دی علیک السلام، بابا میرا سلام آخر قبول کر لو۔ غریب کربلا اٹھے، عزاداروں مقتل کا رخ کیا، غریب چند قدم چلتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں، زبان پہ جملے تھے یا علی یا علی یا علی، مجھے نہیں معلوم کس علی کو بلا رہے تھے، ممکن ہے نجف سے بابا علی کو بلا رہے ہو، بابا آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھانے جا رہا ہو، ممکن ہے علی اکبر بیٹے
والا خط علی اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھے حسین کا مرثیہ بلند ہوا الگ دنیا بعد کلفا علی اکبر بیٹا تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک یا بنیا لقد استراحت من حب الدنیا وغمها فبقي ابوك وحيدا فريدا بیٹا تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا تیرا بابا اکیلا رہ گیا